رات کا اندھیرا جب ہر طرف چھا جاتا ہے تو زندگی کے اس موڑ پر ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں جہاں ڈر اور دیوانگی کا حسین امتزاج وجود میں آتا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بڑے شہر کے اس کونے سے جہاں ایک حسین حسینہ مریم اپنی مسکراہٹ کے ساتھ سب کا دل جیت لیتی ہے۔ مگر مریم کے پیچھے چھپے ہوئے راز اور اس کے آس پاس کی فضا میں موجود ایک عجیب سی بے چینی اس کی زندگی کو ایک انوکھی سمت دے دیتی ہے۔ اس شہر میں ایک دیوانہ عارف رہتا ہے جو اپنے جذبات کی آوازی شدت کی وجہ سے دوسروں سے منفرد ہے۔ عارف کا دل مریم کے لیے ایسی دیوانگی سے بھر چکا ہے جو عقل و فہم سے ماورا ہے۔ مگر ان کے درمیان کا سفر آسان نہیں، یہ راستہ اندھیروں، رازوں اور ڈرونی حقائق سے گزرنے والا ہے۔ تعارف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک مسکراتا چہرہ اور ایک دیوانہ دل ایک ایسی داستان کا آغاز کر دیتے ہیں جو آپ کو اپنی گتیل میں الجھا لے گی۔ جیسے ہی رات کا پہلا سایہ چھا جاتا ہے، شہر کے کونے کونے سے عجیب و غریب آوازیں گونجنے لگتی ہیں، اور مریم کے گھر کے پاس کچھ ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جن کا علم ہونا مشکل ہے۔ عارف کی دیوانگی اور مریم کی خاموشی دونوں مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جس میں ہر موڑ پر خوف اور سنسنی کے نئے انداز جنم لیتے ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف آپ کو ہارر ٹوسٹ دکھائے گی بلکہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی۔ تو آئیں اس اندھیروں بھرے سفر کی پہلی کنجی میں قدم رکھتے ہیں۔ رات کا وقت تھا اور شہر کی گلیوں میں بے چینی اور خاموشی کا عالم تھا جب عارف اپنے انجان جذبات کے ساتھ ایک پرانی حویلی کے قریب سے گزرتے ہوئے پہلی بار مریم سے ملاقات کرتا ہے۔ حویلی کے ویران دروازے کے پاس مریم اپنی نزاکت کے ساتھ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور چہرے پر مسکراہٹ جو اندھیرے میں روشنی کی کرن کی مانند چمک رہی تھی۔ عارف کے دل میں فوراً ایک بے قابو دیوانگی پیدا ہو گئی، اس کے لیے یہ ملاقات صرف ایک انجان حقیقت نہیں بلکہ ایک خواب تھا جس کے پورا ہونے کی امید جگائی گئی تھی۔ مریم کے بارے میں کہانیاں تھیں، کہتے تھے کہ اس حویلی سے کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں اور اس کی زندگی میں ایسے راز پوشیدہ ہیں جو عقل سے باہر ہیں۔ عارف جو ہمیشہ سے تھوڑا مختلف رہتا آیا تھا، اس رات مریم کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے قدموں تلے زمین کی ٹھنڈی ہوا اور دل میں آترتی دیوانگی اسے ایک نئی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی عارف کو ہر کونے میں ایک انوکھا سا سکوت محسوس ہوتا ہے۔ دیواروں پر لٹکی پرانی تصویروں میں مریم کے جوان روپ کی جھلک دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ ماضی کی تلخیوں میں کہیں کھو رہی ہو۔ عارف کے دل میں یہ خیال گھومنے لگتا ہے کہ کیا مریم واقعی اس اندھیروں کا راز ہے یا پھر اس سے ملنا ہی اس طاقت کا نتیجہ ہے جو اس حویلی میں بسی ہوئی ہے۔ جیسے ہی رات گہری ہوتی گئی، حویلی کے ہر گوشے سے عجیب آوازیں آنے لگیں، کبھی نرم سی سرسراہٹ کی مانند تو کبھی اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی چیخ کی۔ عارف نے محسوس کیا کہ ہر قدم پر جیسے کوئی نظروں سے اوجھل اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس رات مریم اور عارف کے درمیان پہلی ملاقات ایک ایسی داستان کا آغاز بن گئی جس میں خوف، دیوانگی اور اندھیروں کے راز بھرپور موڑ لے کر آئیں گے۔ حویلی کے پرانے راستوں اور چھپے ہوئے رازوں نے عارف کے دل پر ایسا اثر چھوڑ دیا کہ وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ اس رات مریم کے قریب آنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے اندر کے اندھیروں سے بھی روبرو ہونا شروع کیا۔ وہ اندھیرا جو اس کے ذہن میں آتر رہا تھا، اس رات کی خاموشی میں ایک خوفناک ملاقات کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ ملاقات عارف کے دل اور دماغ میں ایسے سوال پیدا کر گئی جن کے جواب اسے آگے چل کر ہی مل سکیں گے۔ اس رات کے بعد سے عارف اور مریم کے درمیان ایک عجیب سی قربت اور دوری دونوں ہی پیدا ہونے لگیں۔ حویلی کے پرانے گزرگاہ آندھیوں کی تیز ہوا اور ان میں گونجتی کہانیاں ایک ایسا اندھیرا عالم پیدا کر گئیں جہاں ہر کونا ایک نئے راز کے ساتھ جیتا جاگتا تھا۔ عارف جو پہلے ہی دیوانگی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا، اب محسوس کرنے لگا کہ ہر شکل، ہر آواز اس حویلی کے اندھیروں کا حصہ ہے، گویا کوئی پرانا راز اسے بلا رہا ہو۔ مریم، جسے لوگ صرف ایک حسین چہرے کے طور پر جانتے تھے، اس اندھیروں عالم میں ایک منفرد انداز میں ابھر کر سامنے آئی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی، اس کے چہرے کے کونوں پر بسی خاموشی، یہ سب اس بات کا ثبوت تھے کہ اس کی زندگی میں کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ حویلی کے شیشوں، پرانے دروازوں اور ٹوٹے ہوئے دیواروں پر ایسے نشان موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ اس جگہ نے کبھی اپنے چھپے ہوئے غموں کو چھپایا نہیں۔ اندھیروں کے عالم میں عارف نے محسوس کیا کہ ہر لمحہ اس کے پیچھے کوئی نظر موجود ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور ہر ایک آواز، چاہے وہ نرم سی سرگوشی ہو یا زوردار چیخ، اسے ایک عجیب سی دیوانگی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ اندھیرا عالم جو مریم کے دل کی گہرائیوں سے جڑا ہوا تھا، اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود اس اندھیروں کا حصہ بن گیا ہو۔
حویلی کے چھوٹے چھوٹے کمروں میں پھیلی پرانی داستانی لکھی ہوئی خطوط اور ان کے درد بھری یادیں ہر دیوار سے گزرتے ہوئے اس انوکھی کہانی کا حصہ بن رہی تھیں، جس میں ہر موڑ پر ایک نیا ٹوسٹ چھپا ہوا تھا۔ عارف کو محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ ایک لعنت آمیز داستان کا حصہ ہے، جس میں ہر موڑ پر نیا موڑ موجود ہے۔ اندھیروں کے عالم میں مریم کے چہرے پر کبھی کبھی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ایسے لمحے بھی دیکھنے کو ملتے تھے جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھیں، گویا کوئی پرانا درد اسے یاد دلا رہا ہو۔ اس اندھیروں عالم کی ہر گھڑی عارف کے لیے ایک نیا راز لے کر آتی تھی۔ وہ دیوانگی کی گونج میں حویلی کے ہر کونے میں چھپے رازوں کو محسوس کرتا اور سوچتا کہ شاید مریم کے راز کا بھی اسی اندھیروں سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ جیسے ہی اس رات کی ٹھنڈی ہوا چلتی حویلی کے پرانے دروازوں سے ایک درد بھری کہانی کی بازگشت آنے لگتی، ایک ایسی کہانی جو گزری ہوئی زمانے کے ظلم، دھوکہ اور انتقام سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ اندھیرا عالم جس میں عارف نے اپنی دیوانگی کے رنگ بھر لیے تھے، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود ایک پرانی داستان کا حصہ بن گیا ہو۔ ہر آواز، ہر شور اور ہر خاموشی نے اسے ایک نیا احساس دیا کہ شاید اس رات کے بعد اس کی زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا۔ یہی وہ اندھیرا عالم تھا جہاں مریم اور عارف کے درمیان رشتے کا پہلا قدم رکھا گیا، ایک ایسے سفر کا آغاز جو خوف اور دیوانگی کے درمیان ایک انوکھا امتزاج بن گیا۔ حویلی کے اندھیروں میں مریم کی زندگی کا ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جس کا ذکر صرف ہوا کے سنگ ہی کیا جاتا تھا۔ اس کے خاندان کی پرانی وراثت جو شہر والوں کے لیے ایک داستان بن چکی تھی، اس رات عارف کے لیے مزید پراسرار ہو گئی۔ مریم کے چہرے پر چھپی ہوئی مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد بھرا ماضی تھا، ایسا راز جو اس کی زندگی کو اندھیروں میں لپیٹ لیتا تھا۔ عارف نے جب مریم کے پرانے خطوط اور ڈائری کے صفحات دیکھے تو اسے معلوم ہوا کہ حویلی میں پیش آنے والے حادثات ایک عجیب سازش اور ظلم کے قصے اس کی وراثت کا حصہ تھے۔ ہر صفحے پر لکھی ہوئی لکیریں اس کے خاندان کے درد بھری لمحات کو بیان کرتی تھیں۔ اس رات عارف نے مریم سے پوچھا، تمہاری زندگی میں یہ سب راز کیوں ہے؟ مریم کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک جھلک رہی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ یہ راز اس کے دل کے سب سے گہرے گوشوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس راز کے پیچھے کا سچ بہت ہی خوفناک تھا۔ مریم کے آباؤ اجداد نے ایک ایسی قسم کھائی تھی جس میں انہوں نے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کا وعدہ کیا تھا، مگر ساتھ ہی ایک ایسی لعنت بھی دی گئی تھی جو آج تک ان کی نسل پر سایہ افکا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے ہر نسل میں ایک ایسا درد، ایک ایسی دیوانگی جنم لیتی رہی جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہوتی گئی۔ عارف نے محسوس کیا کہ مریم کے راز کے پیچھے کا درد اتنا گہرا ہے کہ اس کے دل میں ایک آگ سی جل رہی ہے۔ اس رات حویلی کے پرانے کمروں سے ایسے راز الفابیرتی جو کسی فلم کے کلائمیکس سے کم نہ تھے۔ عارف جو پہلے ہی مریم کے لیے دیوانگی محسوس کر رہا تھا، اب اس راز کو سمجھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے مریم سے وعدہ کیا کہ وہ اس راز کا سچ جاننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، چاہے اس راز کا اثر اس کی اپنی زندگی پر کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی حویلی کے پرانے خطوط، تصویریں اور ڈائری کے صفحات ایک کے بعد ایک سامنے آنے لگے، عارف اور مریم کے درمیان ایک ایسا بندھن تیار ہوا جو درد، ظلم اور انتقام سے جڑا ہوا تھا۔ ہر صفحے پر لکھی کہانی، ہر لفظ میں چھپا ہوا دکھ دونوں کے دلوں میں ایسی آگ جلانے لگا۔ یہ راز جو پہلے صرف ہوا میں گونجتا تھا، اب زندہ ہو الفاٹے تھا، ایک ایسی داستان کی صورت میں جو ڈر اور سنسنی سے بھرپور تھی۔ یہی تھا اس راز کا سچ، ایک پرانی قسم، ایک خوفناک سزا اور ایک ایسی داستان جو آگے چل کر عارف اور مریم کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ حویلی کے اندھیروں میں گونجتی کہانیوں کے درمیان ایک ایسا کردار تھا جسے لوگ موت کا سوداگر کے نام سے پکارتے تھے۔ اس شخصیت کے آنے سے حویلی کے ہر گوشے میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور خوف کا ماحول قائم ہو جاتا تھا۔ عارف نے سنا تھا کہ موت کا سوداگر حویلی کے اس حصے میں رہتا ہے جہاں پرانے قتل اور انتقامی کہانیاں لکھی گئی تھیں۔ اس رات جب چاندنی کی ہلکی سی روشنی حویلی کے اندھیروں کو چیر کر اندر داخل ہو رہی تھی، عارف نے اس کردار کے پیچھے کے سچ کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ موت کا سوداگر کے بارے میں کہانیاں ایسی تھیں کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کئی زندگیاں چھینی تھیں، اور ہر موت کے پیچھے اس کا ایک انوکھا راز چھپا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کے قدم چھونے سے ہی موت کا سوداگر اپنا جادو چلانے لگتا ہے اور کوئی بھی اس کی نظر سے بچ نہیں پاتا۔ عارف کے لیے یہ سب نیا تھا، مگر مریم کی درد بھری آنکھوں میں اس نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ اس حویلی کا ہر گوشہ ایک نئی کہانی، ایک نیا قتل کا راز چھپائے ہوئے ہے۔ جب عارف نے موت کا سوداگر کے بارے میں تفصیل سے مطالعہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ شخصیت جس نے اتنے لوگوں کی تقدیر بدل دی تھی،
اس کی زندگی میں ایک ایسا اندھیرا راز تھا جو اسے کبھی چین سے رہنے نہیں دیتا تھا۔ اس شخصیت کی ہر حرکت، ہر لفظ میں ایک ایسی دیوانگی جھلکتی تھی جو خوف اور سنسنی کے درمیان ایک نئی داستان تخلیق کر رہی تھی۔ حویلی کے پرانے کاغذات اور ڈائری کے صفحات سب اس شخصیت کے راز کو بیان کرنے لگے۔ عارف نے سوچا، کیا یہ موت کا سوداگر بھی مریم کے راز سے جڑا ہوا ہے؟ اس نے مریم سے اس بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا، مگر مریم نے صرف درد بھری نظر ڈال کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس رات حویلی کے لمبے حال میں چلتی ٹھنڈی ہوا اور موت کا سوداگر کے قدموں کی گونج نے عارف کے دل میں ایک نئی دیوانگی پیدا کر دی۔ ہر گوشے میں اس شخصیت کی چھاپ، اس کے کندھے پر جھولتے اندھیروں اور چہرے پر چھپی مسکراہٹ نے عارف کو خوف اور اس اندھیرے راز کے قریب لے جانے کا احساس دلایا۔ موت کا سوداگر کی کہانی، جو پرانی داستانوں اور قتل کے راز سے جڑی ہوئی تھی، اب عارف اور مریم کے لیے ایک نئی منزل بن گئی۔ اس شخصیت کی ہر حرکت، اس کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی اور اس کے چلنے کا انداز، سب کچھ ایک ایسے کلائمیکس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ راز، یہ موت کا سوداگر آنے والے لمحات میں ایک خوفناک موڑ لے کر آئے گا جس کا اثر دونوں پر انوکھا ہی رہے گا۔ حویلی کے ایک کونے میں چھپا ہوا سنوٹا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے پوری دنیا کا دکھ اپنے اندر سمو لیا ہو۔ اس سنوٹے کے پیچھے ایک پرانی لعنت چھپی ہوئی تھی جو مریم کے خاندان پر صدیوں سے عائد تھی۔ کہا جاتا تھا کہ یہ لعنت، جس کی جڑیں نہایت پرانی اور گہری تھیں، ہر اس شخص کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہے جو اس حویلی کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ عارف، جو اب موت کے سوداگر کے راز سے اتنا ہی ڈر چکا تھا جتنا اپنی دیوانگی سے، اس سنوٹے اور لعنت کے بارے میں مزید جاننے لگا۔ اس نے حویلی کے پرانے خزانے، ڈائریاں اور پرانی تصویروں سے یہ معلوم کیا کہ مریم کے خاندان نے کبھی اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے ایک قسم کھائی تھی، مگر اس قسم کے ساتھ ہی ان پر ایک ایسی لعنت بھی نازل ہو گئی تھی جو آج تک انہیں سکون نہیں آنے دیتی۔ رات کے سنوٹے میں جب ہر طرف شور مچنا بند ہو چکا تھا، عارف کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہر دیوار، ہر کونا کسی چھپے ہوئے درد کو سمونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سنوٹے میں مریم کے خاندان کے ان درد بھری لمحات کی بازگشت تھی جنہوں نے انہیں اس اندھیروں سے جوڑ دیا تھا جہاں کوئی راحت نہیں تھی۔ ہر پتے میں، ہر پرانی تصویر میں لعنت کی آواز سنائی دیتی تھی، ایک ایسی آواز جو انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ مریم خود اپنے آپ کو اس لعنت سے بچانے کی کوشش کرتی تھی، مگر اس کے خاندان کے راز اس کے کندھوں پر بوجھ کی طرح تھے۔ عارف، جسے پہلے ہی مریم کے لیے دیوانگی محسوس ہو چکی تھی، اب اس لعنت کو توڑنے کا عزم کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے جب وہ اس پرانے درد اور لعنت کا سچ سامنے لا سکے۔ حویلی کے سنوٹے میں گونجتی ایسی کہانیاں عارف کو نئی ہمت دیتی، ایسی ہمت جو اسے اس لعنت کے خلاف لڑنے پر مجبور کر دے گی۔ اس سنوٹے نے ہر لمحہ ایک نیا موڑ جنم دیا۔ جیسے ہی حویلی کے پرانے کمرے سے عجیب سی آوازیں اٹھنے لگیں، عارف اور مریم کے دلوں میں درد اور امید کے درمیان ایک انوکھی آمیزش نظر آنے لگی۔ لعنت کے اثر سے مریم کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ تو کبھی آنسو بہتے نظر آتے تھے، اور عارف کے دل میں اس اندھیروں کے خوف کے ساتھ ساتھ ایک نئی دیوانگی بھی پیدا ہو گئی۔ ہر آواز، ہر شور اسے یاد دلاتا رہا کہ یہ لعنت اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ یہ سنوٹا اور لعنت کا ملاپ ایک ایسی داستان کا حصہ تھا جو مریم کے خاندان کے دکھ اور ظلم سے جڑا ہوا تھا۔ اس رات عارف نے عزم کر لیا کہ وہ اس لعنت کا سچ سامنے لائے گا، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اندھیرے راستے طے کرنے پڑیں۔ یہ موڑ، یہ سنوٹا اور یہ لعنت بعد میں دونوں کے درمیان ایک ڈرامائی کلائمیکس کا باعث بنیں گے جو کسی فلم کے اسکرپٹ سے کم نہ ہوگا۔ عارف کی دیوانگی، جو ابتدا میں ایک خوبصورت جنون کے روپ میں الفابیر تھی، اب اندھیروں کے راز اور حویلی کے درد سے اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ اس رات جب حویلی کے پرانے دروازوں کے پیچھے سے ایسی آوازیں گونج اٹھیں جو اس کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں، عارف نے محسوس کیا کہ دیوانگی کا دستور ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کے سب سے گہرے راز تک لے جاتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی سنتے ہوئے مریم کے راز اور اس لعنت سے لڑنے کا عزم کر لیا۔ عارف کی دیوانگی کا دستور اس کی زندگی کا ایک ایسا جز بن چکا تھا، ایسی دیوانگی جو نہ صرف مریم کے لیے بلکہ اس حویلی کے ہر اندھیرے سے بھی اسے جوڑ رہی تھی۔ اس رات کے بعد ہر لمحہ اس کے لیے ایک نئی کہانی کا آغاز تھا۔ ہر آواز، ہر شور اس کے دل میں ایک نئی امید جگاتا تھا کہ شاید یہی دیوانگی اسے اس راز تک پہنچا دے گی جس کے پیچھے مریم کے خاندان کا درد چھپا ہوا تھا۔ حویلی کے پرانے کمروں میں گھومتے ہوئے عارف نے محسوس کیا کہ دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں بچا۔
اس کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو اسے ہر راز کے پیچھے کے سچ تک لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے مریم کے ساتھ مل کر ہر پرانی ڈائری، ہر چھوٹا سا ثبوت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ہر نئی دریافت نے اس کے دل میں دیوانگی کا دستور مضبوط کر دیا، جیسے ہر راز کو حل کرنے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ عارف کے لیے دیوانگی کا مطلب تھا اپنا آپ کھونا، ان اندھیروں میں گھل مل جانا جہاں صرف سچائی ہی باقی رہتی ہے۔ اس نے مریم کے لیے عہد کیا کہ وہ اس لعنت اور اندھیروں کے خوف سے لڑ کر ان رازوں کا سچ دنیا کے سامنے لائے گا۔ ہر قدم پر، ہر موڑ پر اس کی دیوانگی اسے ایسا جنون دے رہی تھی جو اسے فلک چھونے کو تیار کر رہا تھا۔ اس رات جب حویلی کے کونے کونے سے پرانی یادیں آترنے لگیں، عارف کی دیوانگی نے اسے ایک نئی منزل کی طرف گامزن کر دیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دیوانگی کا دستور یہ نہیں کہ وہ صرف درد میں ڈوبا رہے، بلکہ اس درد کو سامنے لانے کا عزم ہو، ایسی دیوانگی جو اسے سچ تک لے جائے۔ اور اسی عزم میں اس نے مریم کے ساتھ مل کر حویلی کے ہر راز کو کھولنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ دیوانگی کا دستور جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، اب اسے ایک ایسا سفر طے کروا رہا تھا جہاں ہر موڑ پر ایک نیا ٹوسٹ تھا، ہر قدم پر ایک نیا خوف تھا۔ اس دستور نے اسے یہ سبق سکھا دیا کہ دیوانگی بھی ایک ایسا جنون ہے جو انسان کو اس کے سب سے گہرے راز تک پہنچا دیتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اندھیروں سے گزرانا پڑے۔ رات کے سنوٹے میں جب چاندنی کی ہلکی سی کرنیں حویلی کی پرانی دیواروں پر پڑنے لگیں، ایسی آوازیں گونج اٹھیں جو دل کی دھڑکن کو تیز کر دیں۔ ہر کونا، ہر راستہ اب ایک نئی کہانی کے ساتھ بیدار ہو اٹھا تھا۔ عارف اور مریم، جو اب اس حویلی کے راز سے گہرائی تک جڑے چکے تھے، اس رات کی آوازوں میں اپنے ماضی کے راز سنتے محسوس کر رہے تھے۔ حویلی کے پرانے حالوں سے آترتی یہ آوازیں ایک پرانی داستان کا حصہ تھیں، ایسی داستان جو گزری ہوئی لمحات کے ظلم اور درد کو بیان کرتی تھی۔ عارف نے محسوس کیا کہ ہر آواز کے پیچھے کوئی کہانی، کوئی راز چھپا ہے جو اس اندھیروں سے جڑا ہوا ہے۔ مریم، جو پہلے ہی اس حویلی کے درد اور لعنت سے نبرد آزما تھی، ان آوازوں میں اپنے خاندان کے دکھ کو محسوس کرتی تھی۔ جیسے ہی حویلی کے پرانے دروازے آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگے، ہر آواز نے ان کے دل کو چھو لیا۔ کبھی کبھی ایسی میٹھی سرگوشیاں تو کبھی زوردار چیخوں کا شور، ہر لمحہ انہیں اس اندھیروں کی یاد دلاتا جس کا وہ حصہ بن چکے تھے۔ عارف، جو ہر آواز کو ایک راز کی صورت میں محسوس کر رہا تھا، نے سوچا کہ شاید یہ آوازیں اس لعنت اور دیوانگی کے دستور کو اور بھی گہرا کر رہی ہیں۔ حویلی کے ہر کونے سے گونجتی یہ آوازیں ان دونوں کو نئی دیوانگی اور امید سے بھر دیتی۔ ان آوازوں میں کبھی کبھی ایسی نغمگی بھی محسوس ہوتی تھی گویا کوئی پرانا گیت ان درد بھری یادوں کو مٹا دینے کی کوشش کر رہا ہو، مگر ساتھ ہی اس گیت کے ساتھ ایک نئی چیخ، ایک نیا خوف بھی جھلک رہا تھا جو بتا رہا تھا کہ یہ حویلی اب بھی اس راز کے ساتھ جیتی ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ عارف نے ان آوازوں کو سنتے ہوئے مریم کے ہاتھوں میں چھپے راز اور درد کو محسوس کیا۔ اس رات کی آوازوں نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا بندھن قائم کر دیا، ایسا بندھن جو انہیں اس اندھیروں کے راز تک لے جانے کو مجبور کرتا رہا۔ ہر آواز، ہر شور ان کے دلوں میں نئی دیوانگی کا احساس جگاتا رہا اور یہ بتاتا رہا کہ شاید اس حویلی کے راز، اس لعنت اور دیوانگی کا سچ جلد ہی سامنے آ جائے گا۔ کہانی کا ایک ایسا موڑ آیا جب مریم اور عارف کے درمیان رشتہ ایک خونی عشق میں ڈھلنے لگا۔ یہ عشق نہ صرف جذبات کا ایسا امتزاج تھا بلکہ ایک ایسا جنون بھی تھا جو اندھیروں کے راز اور حویلی کے درد سے جڑا ہوا تھا۔ مریم کے نزدیک عارف کی دیوانگی اس کے لیے ایسے راز کا حصہ بن چکی تھی جس سے اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آیا تھا۔ حویلی کے پرانے کمروں میں جہاں ہر دیوار پر دکھ کے نشانات نقش تھے، ان کا عشق ایک نئی داستان لکھنے لگا۔ عارف، جس کی آنکھوں میں دیوانگی کی چمک تھی، نے مریم کے لیے عہد کیا کہ وہ اس کے تمام درد اور لعنت کو مٹا دے گا۔ مگر یہ عشق جو ابتدا میں اتنا خوبصورت تھا، آہستہ آہستہ ایک خونی موڑ لینے لگا۔ ہر لمحہ، ہر ملاقات میں ان کے درمیان ایسے الفاظ چھپے تھے جن میں پرانے راز اور ظلم کی داستانیں بیان ہو رہی تھیں۔ مریم کے خاندان کے راز جو حویلی کے اندھیروں میں گم تھے، ان کے عشق کو مزید خوفناک بنا دیتے تھے۔ عارف، جو پہلے اپنی دیوانگی میں کھو گیا تھا، اب اس خونی عشق کے نتیجے میں ہر موڑ پر ایک نیا ٹوسٹ محسوس کرنے لگا۔ ہر نظر، ہر لمس انہیں ایسا محسوس کراتا تھا جیسے کوئی پرانا قتل ان کے آس پاس گھوم رہا ہو۔ ان دونوں کا عشق، جو شروع میں ایک میٹھا خواب تھا، اب ایک ایسی داستان میں بدل چکا تھا جس میں ہر لمحہ خون کا رنگ بھر گیا تھا۔
حویلی کے ہر کونے سے ان خونی یادوں کا اثر ان کے دلوں پر اتنا گہرا پڑ گیا تھا کہ انہیں لگنے لگا کہ یہ عشق ان کے لیے ایک ایسی سزا بن گیا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں۔ عارف نے مریم کے لیے اپنے درد اور دیوانگی کو اس خونی عشق کی صورت میں بیان کیا، ایسا عشق جو زندگی کے ہر موڑ پر ان کے دکھ کو محسوس کر رہا تھا۔ ہر ملاقات، ہر لمحہ ان دونوں کے درمیان ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہا تھا۔ حویلی کے پرانے کاغذات، تصویریں اور ڈائری کے صفحات ان کے اس خونی عشق کے ثبوت بن گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتی خون سے رنگین یادوں نے انہیں ایسا موڑ دے دیا جہاں ہر لمحہ ایک نیا قاتل، ایک نئی کہانی جنم لینے لگتی تھی۔ یہ خونی عشق جو شاید کبھی مٹ نہ پائے، ان کے درمیان ایک ایسا بندھن قائم کر گیا جس میں درد، ظلم اور محبت کا انوکھا امتزاج تھا۔ ہر موڑ پر ان کے دلوں میں ایک نیا ٹوسٹ، ایک نیا کلائمیکس آتا رہا جو سامعین کو حیران کر دیتا۔ جیسا کہ حویلی کے اندھیروں میں چلتی کہانی اپنے اختتام کے قریب پہنچنے لگی، مریم اور عارف کے درمیان چھپے راز اور بھی گہرے ہوتے گئے۔ آخری راز، جو ان تمام رازوں کا آخری ٹکڑا تھا، دونوں کے لیے ایک ایسا موڑ بن گیا جہاں سچ اور جھوٹ، عشق اور انتقام کے درمیان کی باریک لکیر مٹ گئی۔ حویلی کے پرانے خطوط اور ڈائری کے صفحات، جو اب تک ان کے دلوں میں درد اور ظلم کی یاد جگاتے آئے تھے، ایک ایسے ٹوسٹ کی صورت میں سامنے آنے لگے جو کسی فلم کے کلائمیکس سے کم نہ تھا۔ عارف، جو اب اپنی دیوانگی اور خونی عشق کے بیچ الجھ چکا تھا، نے محسوس کیا کہ یہ آخری راز ہی ان تمام رازوں کا حتمی حساب ہے۔ مریم، جس کے چہرے پر درد کے نشان نمایاں تھے، اس راز کو سلجھانے کے لیے اپنے دل کے گہرے گوشوں سے لڑنے لگی۔ ہر ایک صفحے پر لکھی ہوئی کہانی، ہر ایک تصویر میں چھپا ہوا دکھ مل کر ایک ایسی داستان پیش کر رہے تھے جو انسان کے لیے ناقابل یقین سے کم نہ تھی۔ حویلی کے ہر کونے سے ان آخری راز کے نشان الفابیتی چلے گئے۔ عارف اور مریم نے مل کر اس راز کے ہر پہلو کو سامنے لانے کا عزم کیا۔ اس راز کے پیچھے کا سچ جو کئی سالوں سے چھپا ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ روشنی میں آنے لگا۔ ہر موڑ پر جب پرانے کاغذات گرتے اور تصویروں کے چہرے ہلتے، ایسا محسوس ہوتا جیسے ان سب میں آخری داستان کے صفحات کھل رہے ہوں۔ انہوں نے مل کر اس راز کا حساب کتاب شروع کر دیا جو ان کے خاندان کے ظلم اور لعنت سے جڑا تھا۔ ہر نشان، ہر لکھا ہوا لفظ انہیں اس دن کے قریب لے آتا رہا جب سب سچ سامنے آ جائے گا۔ آخری راز نے دونوں کے دلوں میں ایسا جنون جگا دیا جو آج تک کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ جنون تھا درد اور سچ کے درمیان کی اس باریک لکیر کو مٹا دینے کا۔ جب آخرکار تمام راز ایک ساتھ کھل گئے تو مریم اور عارف کے درمیان کا بندھن ایک نیا موڑ لے آیا۔ یہ آخری راز، جو تمام پرانی یادوں، ظلم اور درد کا نتیجہ تھا، دونوں کے لیے ایک نئی شروعات بن گیا جہاں سے ان کی زندگی میں ایک نئی صبح کی امید جاگ الفاٹے۔ مگر اس سچ کے سامنے ان کا دل ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک نئی دیوانگی بھی جنم لے گئی، ایسی دیوانگی جو ہر موڑ پر ایک نیا کلائمیکس پیش کرے گی۔ جب اندھیرا اپنے آخری رنگ میں تھا تو مریم اور عارف نے اس اندھیروں کے بادلوں کے پار سے ایک نئی روشنی کی کرن دیکھ لی۔ حویلی کے تمام راز، لعنت اور خونی عشق کے اندھیرے اب آہستہ آہستہ پگھلنے لگے جیسے رات کی سب سے تاریک گھڑی کے بعد صبح کا اجالا آ جائے۔ نئے تصویروں کی پہلی کرن نے دونوں کے دلوں میں ایک نئی امید جگا دی۔ مریم، جس کے دل پر برسوں کا دکھ اور ظلم کے نشانات تھے، اب ایک نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ عارف، جس کے دل کی دیوانگی نے اسے اتنا اندھیرا دے دیا تھا، اب اس اندھیروں سے نکل کر ایک نئی روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کی پرانی دیواروں پر اب ایک نئی کہانی لکھی جا رہی تھی، ایسی کہانی جس میں ہر درد، ہر ظلم اب صرف ایک یاد بن کر رہ گیا تھا۔ نئے تصویروں کی پہلی کرن نے مریم اور عارف کے درمیان کے رشتے کو ایک نئی منزل دی۔ دونوں نے مل کر اس آخری راز کو اپنے دل سے الوداع کیا اور ایک نئی شروعات کا عہد کیا۔ ہر قدم پر انہیں یاد آتا رہا کہ کس طرح انہوں نے اندھیروں میں اپنے آپ کو کھو دیا تھا، مگر آج ان کے دلوں میں ایک نئی امید ہے۔ یہی امید تھی جس نے انہیں آج تک جینے کا سہارا دیا تھا۔ یہ نئی صبح ان دونوں کے لیے ایک نئی داستان کا آغاز تھی، ایسی داستان جو ماضی کے درد اور ظلم کو پیچھے چھوڑ کر محبت اور امید سے لبریز تھی۔ اور اسی نئی صبح کے ساتھ ان کی کہانی میں ایک ایسا کلائمیکس آیا جو ہر دل کو چھو گیا، کیونکہ اب ہر نیا دن ایک نئی کہانی، ایک نئی امید اور ایک نئی شروعات بن چکا تھا۔ یہ تھی ہماری ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا کی ڈرونی کہانی، جس میں دیوانگی، اندھیروں کے راز اور خونی ٹوسٹ نے آپ کو ایک منفرد سفر پر لا کھڑا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو برا مہربانی ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی اور بھی سنسنی خیز کہانیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا رہے۔
आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अपने ख्यालात नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगले रोमांचक और ड्रोनी सफ़र में। बहुत शुक्रिया।